21 اپریل کو اقبال کی وفات گزری ہے. میرا دل تھا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو منقبت سید حجویر کو نذرانہ پیش کیا ہے آج میں آپ کو سنا دوں. اور اقبال کیا مقام سمجھتے تھے, کیا مقام رکھتے تھے, آپ حیران رہ جائیں گے. کیا فرمایا اقبال نے؟ سید حجویر مخدوم امم, مرکز او پیر سنجر راہ حرم. سید حجویر پوری امت کے, اپنی کی بعد والی کے, پوری امت کے رہنما ہیں. سید حجویر مخدوم امم, مخدوم استاد کو بھی کہتے ہیں, رہنما کو بھی, ٹیچر کو, پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, پی ایچ ڈی. آپ ان کا علم سیکھیں. یہ نگاہ سے بھی فیض دیتے تھے, کتاب سے بھی فیض دیا. اقبال نے کیا نذرانہ پیش کیا؟ سید حجویر مخدوم امم, سید حجویر پوری امت کے رہنما ہیں, استاد ہیں, ٹیچر ہیں. اور استاد صوفیہ سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا مرکز او پیر سنجر راہ حرم. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے لیے آپ کا روضہ, آپ کا مزار حرم کی طرح مقدس ہے, حرم کی طرح مقدس ہے. آگے آ جائیں, اگلا مصرع. بند ہائے کو حسار آسانگ سیخ, در زمین ہند تخم سجدہ ریخ. آپ نے کفر کی بڑی بڑی چوٹیوں کو سر کر دیا اور ہندوستان میں سید حجویر نے لوگوں کو سجدوں کا ول سکھا دیا. مرکز او پیر سنجر راہ حرم, بند ہائے کو حسار آسانگ سیخ. بڑے بڑے, جو سب سے بڑے تو شیخ ہندی تھے نا, گورنر تھے غزنی کے, ان کو مسلمان کر کے بڑی چوٹی کو سر کر دیا اور سجدوں کی یہاں پر فضا قید کی آپ نے. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ عہد فاروق. اقبال کیا فرماتے ہیں؟ عہد فاروق از جمال تازہ شد. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی, کیونکہ آپ یہاں فیصلے فرمایا کرتے تھے. باٹی گیٹ کا رولا پڑ گیا. جب مریدین بہت زیادہ ہو گئے تو مریدین نے کہا کہ بابا اس گیٹ کا نام حجویری گیٹ رکھ دیتے ہیں. ہندو بھی اس وقت زور میں تھے, وہ بھی سارے اکٹھے ہو گئے. فیصلہ ہوا یہاں پر, آپ نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دیا. آپ نے فرمایا نہیں نہیں, یہ پرانے رہنے والے ہیں, یہ پرانے لوگ ہیں, انہی کے نام سے یہ گیٹ سجتا ہے, یہ باٹی گیٹ ہی رہے گا. تو اپنے لوگوں کو یہ یہاں پر اقبال نے فرمایا عہد فاروق از جمال تازہ شد, کہ فاروق اعظم کی یاد تازہ ہوگی. حق ذا حرف او بلند آوازہ شد. آپ کی تبلیغ سے, سید حجویر کی تبلیغ سے دین شہرت پذیر ہوا. دین شہرت, ورنہ ہمارے پاس کہاں دین ہونا تھا. ہم یہاں ہندو ہی ہوتے اور کیا ہوتے زیادہ سے زیادہ. اگر آپ نہ آتے تو اللہ کے فضل سے آپ آئے. اور پھر اقبال فرماتے ہیں پاسبان عزت ام الکتاب. قرآن پاک کی حرمت کے محافظ تھے. 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کو حفظ کیا. آپ قرآن کے حافظ بھی تھے, قرآن کے محافظ بھی تھے. پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. آپ جب یہاں تشریف لے کے آئے تو باطل کا خانہ خراب ہو گیا, مندر اجڑ گئے, مسجدیں آباد ہو گئی. آپ کا معمول تھا عصر کے وقت نا, یہاں رنگ محل میں ایک مندر تھا راوی مندر کے نام سے. تو آپ کا ایک عقیدت مند تھا, مسلمان نہیں ابھی ہوا تھا, محبت بڑی کرتا تھا. تو آپ جب عصر کے بعد واکنگ کے لیے تشریف لے کے گئے تو کیا دیکھتے ہیں, وہ پرشاد لے کے, وہ ہندو وہ جو بھی لنگر کرتے ہیں وہ پرشاد کہتے ہیں, پرشاد لے کے اپنے بت کے آگے کھڑا تھا, لیکن محبت بڑی کرتا تھا, ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. آپ نے مندر کے اندر جب جھانکا تو دونوں کی, اس محبت کرنے والے کی اور آپ کی آنکھ میں آنکھ ملی. آپ مسکرائے, آپ نے مسکراتے ہوئے بت کو اشارہ کیا کہ پرشاد کھا جا. بت وہ سارا پرشاد ہی کھا گیا. وہ بھاگا بھاگا ہندو قدموں میں گر پڑا. فرمایا مرشد آسانی پیدا کر دی آپ نے, میں بڑا ڈرتا تھا, میں بڑی تعریفیں کرتا تھا, لوگ مانتے نہیں تھے. اگر آپ یہی کام کل کر دیں تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں. از نگاہش خانہ باطل خراب, خانہ خراب کر دیا باطل کا. آپ جب دوبارہ, آپ نے فرمایا بات ہی کوئی نہیں. کل تک اس نے اپنی ساری برادری اکٹھی کر لی جو اس کو تانے دیتی تھی کہ مسلح کے پاس جا کے بیٹھتا ہے. مسلمانوں کو نا یہ ہندو مسلح کہتے تھے کہ مسلح کے پاس جا کے بیٹھتا ہے, تانے دیتے تھے. لیکن آپ کو داتا صاحب سے پیار بڑا تھا, وہ آ جاتا تھا. پھر بھی ان کا آج مسئلہ ہی حل ہو گیا. اس نے ساری برادری اکٹھی کر لی. اس نے کہا تمہارے اس بت نے تو کبھی ناک سے مکھی نہیں ہٹائی, آج میں آپ کو دکھاتا ہوں میرا یار کیا ہے. آج میں آپ کو دکھاتا ہوں میرا یار کیا ہے. میں جہاں مرتا ہوں وہ کیا ہے.
جب اسی طرح وہ پرشاد لے کے لڈو یا جو بھی تبرک تھا ان کے حساب سے وہ لے کے آیا، اسی طرح اس کی ساری برادری بھی گٹھی تھی۔ سید حجویر اپنے مریدین کے ساتھ جب تشریف لے کے گئے تو وہ کھڑا تھا، آپ نے پھر اشارہ کیا، وہ بت پھر سارا پرشاد کھا گیا۔ یہ سارا سین دیکھ کے جو وہاں پر مریدین تھے، نعرہ تکبیر بلند ہوا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ کی وحدانیت کے جھنڈے گاڑ دیے علامہ، اللہ کی وحدانیت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ سید حجویر مخدوم امم نے جب یہ سارا سین دیکھا ہندوؤں نے تو سب ایک زبان ہو کے بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ کی کرامت ہے کہ از نگاہش، اقبال نے کیا فرمایا، جب آپ کسی باطل کی طرف نگاہ کرتے داتا صاحب تو اس کو حق کر دیتے، حق کر دیتے۔ از نگاہش خانہ ہے باطل خراب، وہ سب ہندو مسلمان ہو گئے۔ اور آگے خاک پنجاب عزم او زندہ گشت، جب آپ پنجاب میں آئے تو اس خاک کو زندگی بخش دی۔ خاک پنجاب عزم او زندہ گشت، صبح ماں از بحر او تا بندہ گشت۔ اب یہ زندگی قیامت تک رہے گی کیونکہ اللہ کے ایک ولی نے بخشی ہوئی ہے اس خاک کو۔ خاک پنجاب عزم او زندہ گشت، صبح ماں از بحر او تا بندہ گشت۔ آگے عاشق و ہم قاصد تیار عشق، عاشق و ہم، اقبال کیا فرماتے ہیں، علامہ اقبال اپنا سید حجویر کے بارے میں، عاشق و ہم قاصد تیار عشق، آپ نے، طیارہ بولتے ہیں جہاز کو، فارسی کا لفظ ہے، آپ نے دین کا پیغام اتنی تیزی سے پھیلایا کہ انتہا کر دی۔ عاشق و ہم قاصد تیار عشق، اللہ کا عشق لوگوں کے دلوں میں منتقل کر دیا۔ اور آگے کیا فرمایا اقبال نے، آخری مصرع اقبال فرماتے ہیں، از جبینش آشکار، از جبینش آشکار اسرار عشق۔ حضرت سید حجویر کے ماتھے سے اللہ اور اس کے رسول کے عشق کا ایسا نور پھوٹتا تھا کہ کہنا ہی نہیں پڑتا تھا کلمہ پڑھ لو، دیکھنے والا خود ہی کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ از نگاہش خانہ باطل خراب، اور یہ از جبینش آشکار اسرار عشق، عشق کے اسرار ظاہر تھے۔ اقبال کو بھی خراج تحسین پیش ہو گیا، اور سید حجویر کی منقبت بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کیا عظیم المرتبت ہستی تھی۔